بڑی ہی خوبصورت شام تھی، سردیوں کی دھوپ بڑی تیزی سے اپنی زرد چادر سمیٹ رہی تھی۔ 2 دن پہلے تک بارش ہوتی رہی تھی، لہذا ہر چیز خوب نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ درخت، گلیاں، گھر کی دیواریں اور چھتیں، بجلی کے کھمبے اور ٹی وی کے اینٹینا، ہر شے ہی بڑی چمک رہی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں سویرا کو یوں سرے شام چھت پر آنے اور اس گنجان آبادی میں لہریں لیتی ہوئی زندگی کو ہولی ہولی شام کے چمٹے میں گم ہوتے دیکھنے میں اسے بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ جو جہاں پیدا ہوتا ہے اسے اس چیز سے، اس جگہ سے فطری طور پر کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ بھی درمیانی درجے کی اس بستی میں پیدا ہوئی تھی اور پلی بڑھی تھی، شاید اسی لیے اسے یہ بستی بہت پسند تھی۔ لیکن یہاں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو پسند کی جا سکتی۔ وہی ٹیڑھی میڑھی گلیاں، بے ترتیب مکانات، یہاں وہاں شور مچاتے بچے اور خواجہ فروشوں کی آوازیں۔ شہر کی یہ بستی اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ سویرا کو بڑی اچھی لگتی تھی، کیونکہ یہ اس کی اپنی بستی تھی۔ شام گہری ہونے لگی تو سویرا ہولے ہولے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ دوسری منزل پر واقع تھا۔ اس نے ایک بار پھر صندوق کھولا اور اپنے سامنے اپنی سیاہ اور نسواری رنگ کی شلوار قمیض پھیلائی۔ یہ شلوار قمیض سوٹ اس نے اپنی جیب سے گھر کے خرچ میں سے پیسے بچا بچا کر پچھلی چھوٹی عید پر سلوائی تھی۔ دوپٹہ ابو نے لا دیا تھا، یوں اس کا یہ سوٹ مکمل ہو گیا تھا۔ سیاہ اور نسواری رنگ کا یہ سوٹ سویرا کو بہت زیادہ پسند تھا۔ یہ سوٹ تو سلا بھی بہت پیارا تھا اور سویرا پر جچتا بھی بہت تھا۔ اس کے بعد درمیانی درجے کے 2 اچھے جوڑے اور بھی تھے، لیکن یہ جوڑا اسے کچھ زیادہ ہی پیارا تھا، شاید اس لیے کہ یہ کسی اور کی نظر کو بھی پیارا لگا تھا۔ جس کی نظر کو یہ پیارا لگا تھا اس کا نام احسن تھا۔ احسن سویرا کا خالہ زاد تھا۔ سویرا فرسٹ ایئر میں تھی جبکہ احسن بی.کام کر رہا تھا۔ احسن اور سویرا دونوں کا تعلق کم آمدنی والے گھرانوں سے تھا۔ سویرا کے والد جو ہیں ایک سرکاری محکمے میں ہیڈ کلرک تھے اور 8 افراد پر مشتمل گھرانے کے واحد کفیل بھی۔ احسن کے والد فوت ہو چکے تھے۔ گاؤں میں ان کی تھوڑی سی زمینیں تھیں جہاں سے اناج وغیرہ آ جاتا تھا۔ احسن کی والدہ سلائی کڑھائی کے ذریعے گھر کا خرچ چلا رہی تھیں۔ ان کی ساری امیدیں اپنے بڑے بیٹے احسن سے وابستہ تھیں۔ احسن اور سویرا لٹپن سے ہی چپکے چپکے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ احسن ایک بہت ہی خوش شکل لڑکا تھا، مگر سویرا تو حسن و جمال کا مرقع تھی۔ اس کے دیگر بھائی بہن بھی بہت اچھے اور خوبصورت اور جاذب نظر ہونے کے باوجود اس کے پاسنگ بھی نہیں تھے۔ اگر اس کے جسم و جاں پر مفلسی کی گرد نہ جمی ہوتی اور اس کے پاس ذرا وسائل اور مواقع ہوتے تو وہ لاکھوں دلوں پر حکمرانی کرتے ہوئی نظر آتی۔ موجودہ حالات میں تو وہ گٹکی کے لال کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ وہ دونوں ابھی بھی خاموش محبت کر رہے تھے۔ ہاں، کبھی کبھار محبت کی اس خاموشی میں کوئی چھوٹا سا فقرہ، کوئی مسکراہٹ یا کوئی دخل اندازی ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی ایک فقرہ چھوٹی عید کے موقع پر سویرا کے کانوں میں جو گونجا تھا۔ خالہ زبیدہ، ان کے گھر والے سویرا کے گھر آئے تھے، احسن بھی تھا۔ برآمدے میں سویرا کے قریب سے گزرتے اس نے آہستگی سے بہت کہا تھا، اچھی لگ رہی ہو۔ یہ 4 لفظ کئی دنوں تک سویرا کے کانوں میں رس گھولتے رہے تھے۔ سویرا کی والدہ جو ہیں اکثر بیمار رہتی تھیں۔ ویسے غربت اپنی جگہ بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ سویرا کو گھر اور باہر کے بہت سے کام کرنے پڑتے تھے، پھر پڑھائی بھی تھی، سے بہت ہی کم فرصت ملتی۔ لیکن جب بھی فرصت ملتی احسن کا یہ فقرہ اس کے کانوں میں گونجنے لگتا تھا، اچھی لگ رہی ہو۔ پھر بسنت کے روز جب آسمان جو ہے رنگ برنگی پتنگوں سے ڈھک گیا تھا اور بستی کی چھتوں پر بس سر ہی سر نظر آ رہے تھے، احسن پھر ان کے گھر آیا تھا۔ سویرا کے بڑے بھائی توقیر نوکری کی تلاش میں راولپنڈی گئے ہوئے تھے۔ ہاں، دونوں چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گھر میں ہی تھے۔ احسن ان کے ساتھ دیر تک پتنگ بازی کرتا رہا۔ اس روز وہ اپنے ساتھ کی پتنگیں بھی لایا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر پتنگوں کے رنگ سیاہ اور نسواری تھے۔ اس نے سویرا کو سنانے کے لیے اس کے چھوٹے بھائی عدنان سے کہا تھا، نہ جانے کیوں نانو، یہ کالے اور نسواری رنگ کی پتنگیں مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ سویرا اس وقت دوسری منزل کے صحن میں حلیم کا سامان تیار کر رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں کی ایلویں سرخ ہوتی محسوس ہوئی۔ جلدی سے اس نے اپنے کان اوڑھنی سے ڈھانپ لیے، جیسے اسے ڈر ہو کہ چارپائی پر اونگتی ہوئی والدہ اس کے کان دیکھ لیں گی یا اس کی چھوٹی بہن نادیہ عرف پنکی کی نگاہ اس کے کانوں پر پڑ جائے گی اور وہ چلا کر پوچھے گی، آپ کے کان اتنے لال کیوں ہو گئے؟ کچھ دیر بعد احسن اپنی پھٹی ہوئی پتنگ کے لیے گدا ہوا آٹا ڈھونڈنے کے بہانے کچن میں آیا۔ اس نے بڑی ہی جذبے لٹاتی نگاہوں سے سویرا کو دیکھا اور پھر اچانک ہی یہ فقرہ اس کی لبوں سے پھسل گیا، آج مجھے پھر وہی سوٹ پہن کر دکھانا۔ لیکن سویرا نے کوشش کے باوجود احسن کی فرمائش پوری نہیں کی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ اگر اس نے احسن کی بات مان کر وہ جوڑا پہن لیا تو سارے گھر والوں کو
ایک دم خبر ہو جائے گی، بلکہ پورے محلے اور شہر کو خبر ہو جائے گی کہ اس نے یہ لباس احسن کے کہنے پر پہنا ہے۔ وہ نہا دھو کر باتھ روم سے نکلی اور برآمدے میں موجود بالی بھر دھوپ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ احسن نے چھت کی مڑیئر سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ پھر وہ شام سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے گھر سے واپس چلا گیا۔ سویرا کو معلوم تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دیر تک وہ سوچتی رہی کہ اگر وہ احسن کی بات مان لیتی تو کیا قیامت آ جانی تھی۔ آسمان پر ڈولتی ہوئی پتنگیں اور باجو گاجوں کا شور سے ایک دم ہی برا لگنے لگا تھا۔ بہرحال سویرا کی یہ افسردگی تعدیر برقرار نہیں رہی۔ اس کے پاس افسردہ ہونے یا کسی بات کے بارے میں مسلسل سوچنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ اس کے شب و روز کا ایک ایک پل ذمہ داری اور مصروفیتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پڑھائی کی ذمہ داری، بیمار والدہ کی ذمہ داری، چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام۔ اسی طرح کے ہفتے گزر گئے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا جب وہ احسن کی فرمائش پوری کر سکتی تھی۔ اس نے وہی سیاہ اور نثاری سوٹ پہن کر اسے دکھا سکتی تھی اور اپنے کھلے بال جو ہے وہ شانوں پر ڈال سکتی تھی۔ سویرا کی بڑی پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس شادی میں احسن سمیت سبھی کو آنا تھا۔ 2-4 روز پہلے ہی سویرا نے سوٹ دھو کر اچھی طرح استری کر لیا۔ صبح ان لوگوں کو شادی میں جانا تھا۔ صبح سے سویرا کئی مرتبہ سوٹ کو صندوق میں سے نکال کر دے چکی تھی اور چپکے چپکے سوچ چکی تھی کہ احسن جب اسے اپنے من پسند کپڑوں میں دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ احسن کو بھی شدت سے اس شادی کی تقریب کا انتظار ہے۔ احسن کو یقیناً علم تھا کہ سویرا اس تقریب میں اپنی گزشتہ بے رخی کا ازالہ کر سکتی ہے۔ جو بات اس نے بسنت کے تہوار پر نہیں مانی تھی شادی کے والے دن مان سکتی ہے۔ احسن اور اس سیاہ نثاری لباس کے بارے میں سوچ سوچ کر سویرا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا، جس کی وجہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے احسن اور اس کی ضد پر پیار سا آنے لگا تھا۔ اس نے پہلے بھی کئی بار احسن کے بارے میں اس انداز میں سوچا تھا۔ احسن کی پیشانی پر جھکے ہوئے بال، اس کی بڑی بڑی بولتی ہوئی آنکھیں، اس کا رکا رکا سا انداز، سبھی کچھ سویرا کو یاد آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ سچ مچ احسن کو پسند کرنے لگی ہے، وہ پسندگی جو اب تک صرف ایک خالہ زاد سے منسوب تھی، اب لڑکی اور لڑکے والا پیار بن رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کھوئے کھوئے انداز میں اپنے ملائم ریشمی سوٹ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اس نے اپنے روم کے دروازے کو لاک کیا، اپنے لبوں پر جو ہے لپسٹک لگائی جو اس نے پچھلی عید پر خریدی تھی، اپنے بالوں کو کھولا اور سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ سویرا نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا سیاہ نثاری سوٹ جلدی سے صندوق میں رکھ دیا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب سے جو ہے پنکی کی آواز آئی، میں ہوں آپی۔ سویرا کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کا بڑا بھائی توقیر ہوگا اور وہ خانے میں تاخیر ہو جانے کے سبب اسے ڈانٹ پلانا شروع کر دے گا۔ سویرا نے جلدی جلدی ہونٹوں سے سرخی صاف کی اور دروازہ کھول دیا۔ پنکی نے تیز نظر سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کیا ہو رہا تھا آپی؟ بس ذرا کپڑے بدلنے لگی تھی، سویرا نے جلدی سے بات بنائی۔ ہائے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کپڑے بدلتے ہیں۔ پنکی نے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھری۔ کیوں؟ تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ توبہ ہے آپی، آپ انہیں کپڑے کہتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حالات کے ساتھ ساتھ ہمارا ذوق بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کل ابو سوکھے سڑے مالٹوں کو موسمبیاں کہہ رہے تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے امی پیاز کے تڑکے والے چاولوں کو پلاؤ کا نام دے رہی تھیں۔ پنکی نے مزاحیہ انداز میں ٹھنڈی سانس بھری۔ خدا کا شکر ادا کرو پنکی، اللہ کا دیا سبھی کچھ تو ہے۔ سویرا نے ناراضگی سے کہا۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ ایک عدد سوٹ کی جو یہ ناچیز بندی کل ارمغان بھائی کی شادی خانہ آبادی پر پہن سکے۔ اوف آپی، میں رات بھر تک خواب دیکھتی رہی ہوں آپ کے کالے اور نثاری سوٹ کا، ساری رات جاگتی رہی ہوں اور وہ سوٹ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا ہے۔ کیا آپ میرے لیے اتنی قربانی دے سکتی ہیں؟ آپی پلیز، میں آپ کا یہ احسان ساری عمر تک یاد رکھوں گی، بلکہ قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ اور اگر؟ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اور اگر کیا؟ سویرا نے پوچھا۔ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، آپی سچ مچ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی پر ہی نہ جاؤں، امتحان بھی تو سر پر کھڑے ہیں۔ پنکی نے بڑی اداسی سے سر جھکا لیا۔ سویرا کچھ دیر تک خاموش نظروں سے پنکی کو دیکھتی رہی۔ وہ بستر خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دھیرے دھیرے سویرا کی آنکھوں میں پیار چمکنے لگا۔ پھر وہ ایک دم کہکا لگا کر بولی تھی، بڑی پاگل ہے تو، چھوٹی سی بات کو ایسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے جیسے فلسطین یا کشمیر کا مسئلہ ہو۔ سوٹ کی بھلا کون سی بات ہے؟ میں وہ ہرا سلک والا پہن لوں گی، لیکن وہ تو آپ نے کئی جگہ پر پہنا ہوا ہے، سب کا دیکھا ہوا بھی ہے۔
پگلی پچھلے مہینے میں نے اس پر نئی لیس لگائی تھی، بالکل نیا لگ رہا ہے۔ دکھائیں مجھ کو آپ وہ سوٹ۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، آپ ہی دکھائیں آپ۔ سویرا نے دوبارہ صندوق کھولا اور سب سلک کا سوٹ نکال کر پنکی کو دکھایا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ سویرا نے ایک بار پھر کوئی انداز میں اپنے کالے نثاری سوٹ پر ہاتھ پھیرا اور بڑی ہی محبت سے پنکی کے حوالے کر دیا۔ پنکی اس سے لپٹ گئی، اس کے گال کا بوسہ لیا اور کودتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سویرا کی اب تک کی زندگی ایسی چھوٹی بڑی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے گھر والوں اور بہن بھائیوں کے لیے ایسی قربانیاں وہ بڑے ہی خلوص اور چاہت سے دیا کرتی تھی۔ شادی کے روز نہ جانے کیوں وہ دل ہی دل میں تھوڑا ڈر رہی تھی۔ وہ احسن کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی بہت خفا ہے اور اب تو اور بھی ناراض ہو جائے گا۔ عورتوں کے کمرے میں چالی کی اور سے اس نے احسن کو دیکھا۔ وہ گلی میں لگے شامیانوں کے نیچے کھڑا تھا اور سویرا کے چھوٹے بھائی عدنان سے باتیں کر رہا تھا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں بھی ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ یقیناً وہ عورتوں اور لڑکیوں میں سویرا کو تلاش کر رہا تھا، کالے اور نثاری سوٹوں کے ساتھ کھلے بالوں کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر اچانک سے اسے کالا نثاری سوٹ نظر آیا تھا۔ جالی کی اور سے اس نے احسن کو صاف چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ روشنی میں کھڑا تھا، پنکی کم روشنی والے حصے کی طرف سے آ رہی تھی۔ احسن دھیان سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر اس نے پہچان لیا کہ وہ سویرا نہیں پنکی ہے۔ سویرا اسے احسن کا فاصلہ جو کافی زیادہ تھا، پھر بھی اس نے احسن کے چہرے پر مایوسی کا سایہ لہراتے ہوئے صاف دیکھا۔ وہ منہ پھیر کر ایک بار پھر سے عدنان سے باتیں کرنے لگا۔ شادی کی ساری تقریب میں سویرا نے فقط ایک بار احسن کی جھلک دیکھی۔ بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچی اور وہ بارات کی دیگیں جو ایک ویگن سے اتروا رہا تھا۔ اس کے بعد سویرا کی نگاہیں اسے ڈھونڈتی رہی، وہ آخر تک دکھائی نہیں دیا۔ غالباً نکاح کی رسم کے فوراً بعد وہ رخصت ہو گیا تھا۔ ولیمے کے روز بھی سویرا نے اس کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی، وہ بھی بس اتفاق ہو گیا تھا۔ سویرا کا سب سے چھوٹا بھائی دانش کہیں کھیلتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ سویرا کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ڈھونڈتی ہوئی باہر نکلی۔ گھر کے بیرونی دروازے پر ہی اس کی ملاقات احسن کی امی یعنی خالہ زبیدہ سے ہو گئی۔ سویرا نے روحان سے آواز میں کہا، خالہ آپ نے دانش کو تو نہیں دیکھا؟ خالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تجھے تو بس اپنے بہن بھائیوں کی فکر ہی ہلکان کیے رہتی ہے۔ وہ ادھر سامنے والے جنرل اسٹور پر دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا ہے، آ جاتا ہے ابھی۔ سویرا نے اطمینان کی سانس خارج کی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی فکر ایسے ہی ایک دم اس کی جان نچوڑ لیا کرتی تھی۔ یہی وقت تھا جب اس کی نگاہ خالہ کے عقب میں احسن پر پڑی۔ دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کو ملی تھی۔ احسن کی نگاہ میں سنگین ترین شکووں کی بجلی چمکی اور سویرا کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ کیا بات ہے، تم دونوں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ خالہ زبیدہ نے مسکرا کر پوچھا۔ السلام علیکم، سویرا نے کہا۔ احسن نے سر کے اشارے سے اسے جواب دیا اور جلدی سے اندر چلا گیا۔ سویرا کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ سویرا کو اندازہ ہوا تھا کہ احسن ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خفا ہو گیا اس سے۔ اس کی خفگی کی وجہ اچانک ہی سویرا کے ذہن میں آئی تھی۔ یہ وجہ سمجھ میں آنے کے بعد سویرا کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ مزید باتوں میں خالہ زبیدہ نے بھی کہا تھا کہ پنکی مسور کی دال بڑی اچھی پکاتی ہے اور مسور کی دال میری سب سے پسندیدہ ڈش ہے۔ سویرا کی امی نے کہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو اپنے گھر لے جانا اور مسور کی دال پکوا کر کھاتی رہنا۔ امی کا اشارہ سمجھ تو احسن نے فوراً کہا تھا، مجھے تو مسور کی دال بالکل اچھی نہیں لگتی، بلکہ کوئی بھی دال اچھی نہیں لگتی۔ اس واقعے کے بعد سویرا اکثر احسن کو ڈھکے چھپے الفاظ میں چھیڑا کرتی تھی۔ وہ باتوں میں مسور کی دال کا ذکر کرتی اور احسن اسے گھور کر رہ جاتا۔ آج اس بارے میں سوچتے سوچتے اچانک سویرا کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ احسن کی غیر معمولی ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو اس نے احسن کی درخواست اور پرزور خواہش کے باوجود اس کے پسندیدہ کپڑے نہیں پہنے تھے، دوسرے وہ پسندیدہ کپڑے اس نے پنکی کو پہنا دیے تھے۔ دوسرے معنوں میں اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں احسن کو پیغام دیا تھا کہ وہ اس کے بجائے پنکی کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے، کیونکہ بڑوں کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جانے کے بعد سویرا کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ کئی روز تک بار بار اسے احسن کی شکوہ کناں نگاہیں یاد آتی رہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے احسن کی یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اصل بات کیا تھی۔ مگر کیسے؟ احسن کے ساتھ ملنے کے مواقع بہت کم آتے تھے اور اگر کبھی ملاقات ہوتی بھی تھی تو سویرا کی زبان کو تالا لگ جاتا تھا۔ وہ کئی دن تک اپنے آپ میں کڑتی رہتی، لیکن پھر جلدی سب کچھ بھول جاتی۔ اس کی زندگی میں مصروفیت ہی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی خیال تا دیر اس کے دماغ میں نہیں رہ سکتا تھا۔ والدہ کی بیماری کی وجہ سے پورے گھر کی ذمہ داری چھوٹی سی عمر میں ہی سویرا کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ کالج سے آتی وہ پنکی کے ساتھ مل کر گھر کے کام میں جت جاتی۔ کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، کچن سنبھالنا، چھوٹے بہن بھائیوں کو ہوم ورک کرانا، یہ سب کچھ در حقیقت سویرا ہی کے ذمے تھا۔ پنکی اور عدنان تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن سویرا کو بڑی جلدی ان پر ترس آ جاتا۔
اور وہ عدنان کو کھیلنے کودنے اور پنکی کو ٹی وی دیکھنے کے لیے آزاد کر دیتی۔ شام کے بعد وہ تھک کر چور ہو جاتی، لیکن اس وقت اسے اپنی پڑھائی کرنا ہوتی تھی۔ پڑھائی کے دوران بھی وہ گائے بگائے گھر کے کام کاج کو دیکھتی رہتی، کبھی امی کو دوا پلا رہی ہے تو کبھی ابو کے لیے چائے بنا رہی ہے۔ ابو تو کسی اور کے ہاتھ کی چائے پینا پسند ہی نہیں کرتے تھے، امی کو بھی صرف سویرا ہی دوا پلا سکتی تھی۔ رات گئے جب وہ روزمرہ کے بچے کچھ کام نپٹا کر بستر پر لیٹتی تو بدن کا جوڑ جوڑ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا اسے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اگلے روز کی بھی فکر ہوتی تھی، کس کا کون سا کپڑا استری کرنا ہے، کس بچے نے اپنا اسکول بیگ چیک نہیں کیا ہے، صبح ناشتے سے کیسے نبٹنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی کچھ سوچتے اسے نیند آ جاتی۔ اسی طرح کے لگے بدے معمول میں کسی ناز و خیال کی مہلت ہی کہاں ملنی تھی۔ ایک روز احسن سے سویرا کا اچانک سامنے ہو گیا۔ وہ کالج سے لوٹی تھی، اس دن اس کا ٹیسٹ تھا، اسی لیے وہ جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ 2 بسیں بدل کر وہ گھر پہنچی تھی۔ پہلی بس سے اتر کر وہ تھکے تھکے قدموں سے دوسرے بس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ آج تو عدنان اور زلفی کے اسکول میں والدین اور استادہ کی میٹنگ کا دن ہے۔ اس طرح کی میٹنگ اٹینڈ کرنا بھی جو ہے سویرا کی ذمہ داری تھی۔ 8 سالہ عدنان اور 5 سالہ زلفی کا اردو میڈیم اسکول زیادہ فاصلے پر واقع نہیں تھا۔ وہ بس پر بیٹھنے کے بجائے پیدل ہی اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی بڑھی تھی کہ اس کی نگاہ احسن پر پڑی۔ وہ اپنی خستہ حال موٹر سائیکل کا پنچر لگوانے میں مصروف تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ احسن پہلے تو چونکا، پھر اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ پہلے تو سویرا کا دل بھی چاہا کہ وہ جان بن کر اس کے پاس سے گزر جائے، لیکن پھر اسے رہا نہیں گیا۔ وہ دل کڑا کر کے اس کے قریب چلی گئی اور اسے سلام کیا۔ احسن نے شاید وعلیکم السلام ہی کہا تھا، تاہم سویرا کو بس اس کے ہونٹ ہی ہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ آواز سویرا کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہوں؟ وہ انتہائی جلے کٹے انداز میں بولا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہہ دیا جو آپ اس طرح بول رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، تمہارے سننے میں فرق ہوا ہے۔ بہت دن ہوئے آپ گھر بھی نہیں آئے، کسی بات کا غصہ ہے آپ کو؟ نہیں، خوش ہوں میں بہت، کہو تو یہاں سب کے سامنے کیکے لگا کر دکھاؤں؟ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ہی آپ سے بات کر کے غلطی کی ہے، سوری، سویرا نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ احسن نے اس کی طرف مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ گھر آ کر سویرا نے کمرہ بند کیا اور بہت دیر تک گمسم بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اس کا چھوٹا بھائی زلفی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ہمسائے کے لڑکے نے اس کی پتنگ چھین لی تھی اور وہ آپی کے نام کی دہائی دے رہا تھا۔ سویرا یہ جھگڑا نپٹانے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ چھت پر ہی اسے اپنے بڑے بھائی توقیر کی زبانی یہ پریشان خبر ملی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور احسن کو بہت چوٹیں آئی ہیں۔ ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے ہی تو سویرا اس سے مل کر آئی تھی۔ اس وقت احسن بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیا تھا۔ ممکن تھا کہ اسی غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے موٹر سائیکل چلائی ہو اور ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا ہو۔ یکدم سویرا خود کو اس ایکسیڈنٹ کے لیے قصوروار سمجھنے لگی۔ وہ لوگ شام کو دیکھنے احسن کو اسپتال گئے۔ وہ اسپتال کے ہڈی والے وارڈ میں تھا۔ دونوں کلائیوں میں ہلکے سے فریکچر ہوئے تھے، باقی جسم پر بھی جو چھوٹی موٹی خراشیں تھی۔ احسن کے بستر کے گرد رشتہ دار خواتین کا رش تھا۔ وہ خواتین کے پیچھے سے احسن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر احسن کی نگاہ اس سے ملی۔ ان نگاہوں میں بی ناراضگی کروٹیں لے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان لمحوں میں سویرا کو احسن پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ اسے ایک چھوٹے ضدی بچے کی مانند لگا۔ چوتھے 5ویں روز احسن اسپتال سے گھر آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو سویرا، اس کی امی وغیرہ بھی جو احسن کو دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ اس روز سویرا نے نہ صرف احسن کی خاطر وہ سیاہ اور نسواری سوٹ پہنا، بلکہ احسن کی خواہش کے مطابق اپنے بالوں کو بھی جو ہے شانوں پر ڈالا، تاہم اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ لوگ احسن کے گھر پہنچے۔ احسن کا گھر اسی بستی میں واقع تھا جہاں سویرا رہتی تھی، تاہم سویرا کا گھر شمالی کنارے پر اور احسن کا بستی کے جنوبی کنارے پر تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان جو ہے کم و بیش نصف میل کا ہی جو ہے فاصلہ تھا۔ احسن کے سامنے جاتے سویرا کو عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ احسن بستر پر نیند کر رہا تھا۔ اس نے چونک کر سویرا کی جانب دیکھا اور ایک دم اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ ایک ہی لمحے میں احسن کی آنکھوں نے سویرا کو بتا دیا کہ وہ سویرا کو اس روپ میں دیکھ کر نہال ہو گیا۔ وہ تا دیر اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ سویرا کو ڈر محسوس ہونے لگا کہ کوئی اسے یوں دیکھنے پر ٹوک نہ دے۔ سویرا غیر ارادی طور پر اپنی والدہ کی ہوٹ میں ہو گئی۔ یہ خاموش اظہار محبت تھا جو اس روز سویرا نے اپنی جانب سے کیا تھا۔ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے رہے۔ سویرا اور احسن کی محبت بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور دکھوں کے درمیان آگے بڑھتی رہی۔ بے شک سویرا احسن سے محبت کرتی تھی، وہ اس کے سپنے بھی دیکھتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اپنی ذات جو ہے کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔
اس کے ساتھ ہی اس کی محبت بھی بہت تقسیم تھی، اپنی بیمار والدہ کی خدمت، والد کے آرام کا خیال، چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال، اسے بے شمار اطراف میں دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ ان مصروفیات میں کبھی بھی احسن کی محبت یوں چمکتی جیسے گٹا ٹوپ بادلوں میں سے بجلی جو ہے اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو جائے۔ رات کو وہ تھکار کا جب بستر پر لیٹتی تو کبھی کبھی مستقبل کا ایک حسین سپنا اس کی آنکھوں میں بس جاتا۔ وہ تصور سے کی نگاہ سے دیکھتی کہ اس کی امی صحت مند ہیں، ابو کی پیشانی سے پریشانی غائب ہے، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ توقیر بھائی کی نوکری لگ چکی ہے، ابو کا دیرینہ خواب کے مطابق زلفی کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ مل گیا ہے۔ اس کے سارے چھوٹے بہن بھائی صاف ستھرے نئے کپڑوں میں ملوث ہیں، وہ گھر کے سین میں بیٹھی ہوئی ہے۔ احسن اندر داخل ہوتا ہے، چپکے سے اس کے کان میں کہتا ہے، لے اب تو تیری ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، توقیر بھائی کی شادی ہونے والی ہے، اب تو بھی سرخ جوڑا پہننے کا سوچ، بتا کب لے کر آؤں بارات تیری گلی میں۔ وہ شرم سے دوہری ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی کبھی کالج جاتے یا واپس آتے اس کی نگاہیں خام خواہیں راستوں میں احسن کو ڈھونڈنے لگتی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ کہیں کسی راستے میں کھڑا مل جائے، اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہے، وہ اس کی سائے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پورا شہر گھومے۔ سویرا کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنا احسن کا بھی ایک دیرینہ خواب تھا، بلکہ اس نے یہ موٹر سائیکل شاید رکھی اس لیے تھی کہ اسے امید تھی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سویرا موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے بیٹھے گی اور وہ دونوں ایک لمبی سیر پر نکلیں گے۔ احسن کے ساتھ موٹر سائیکل پر مل بیٹھ کر گھومنے کا خیال جب سویرا کے ذہن میں آتا تو اس کی نگاہوں میں اپنے ابو کا چہرہ گھوم جاتا۔ وہ ان کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کے بھائی جان توقیر تھے، وہ احسن کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر روز احسن کے ساتھ گھومتے دیکھ لیتے تو نہ جانے کے ساتھ سخت رد عمل ظاہر کرتے۔ انہی دنوں سویرا کے ابو شدید بیمار ہو گئے، سانس کی تکلیف انہیں کبھی کبھار ہو جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ تکلیف اتنی شدت سے ابھری کہ وہ بستر سے ہی لگ گئے۔ دراصل سخت سردی میں وہ کسی دفتری کام کے سلسلے میں لاہور سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ بچت کے خیال سے انہوں نے کوچ کے بجائے ٹرین میں سفر کیا۔ راستے میں سردی لگی اور بخار ہو گیا۔ 2 دن بعد وہ لاہور پہنچے تو ان کی سانس جو سینے میں نہیں سما رہی تھی۔ سویرا نے ان کی بہت خدمت گزاری کی، دن رات ایک کر دیا۔ ان دنوں سے اپنے تن من کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس کا ساتھ دے رہے تھے، مگر اصل ذمہ داری تو اسی پر تھی۔ توقیر نوکری کی تلاش میں شہر سے باہر تھا، گھر میں سبھی کچھ سویرا کو سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک احسن آ گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی سویرا نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ احسن نے پھر بھی بھانپ لیا۔ کیا بات ہے سویرا، تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، سو گئی تھی بس میں ذرا۔ یہ سرخی سونے کی تو نہیں، نہ سونے کی لگتی ہے۔ عدنان فوراً بولا، میں بتاتا ہوں احسن بھائی، آپ ہی رو رہی تھیں۔ ان کا پرس خالی ہو گیا ہے نا۔ پرس خالی ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ بھائی ان کے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ ختم کیسے ہو گئے؟ زلفی توتلی زبان میں بولا، ابو کی دن رات دوائیاں جو آئی ہیں۔ زلفی نے بڑی سادگی سے اصل بات بتا دی۔ احسن خالی خالی نظروں سے سویرا کا چہرہ تکنے لگا۔ کتنی سادہ لیکن باوقار نظر آ رہی تھی وہ۔ احسن کو یوں لگتا تھا جیسے غمزدہ ہو کر وہ اور بھی اور حسین ہو جاتی ہے۔ احسن نے سویرا سے پوچھا، سویرا کیا واقعی پیسوں کا مسئلہ ہے؟ وہ بولی، پیسوں کا نہیں احسن، ابو کی صحت کا مسئلہ ہے، وہ اب ٹھیک نہیں رہتے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے 5-6 ہزار جمع کیے تھے، خیال تھا کہ فروری مارچ تک امی کے گردے کا آپریشن کروا لیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن کو زیادہ لیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اب سارے پیسے میں لگ گئے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا سویرا کے پیسوں کا مسئلہ ہوگا۔ توقیر بھائی کو نوکری نہیں ملی، خالو جان کی لگی بندی تنخواہ سے گزارا ہوتا ہے، تو اب وہ بھی بیمار ہیں۔ کوئی بات نہیں، بس اللہ مدد کرے گا، سویرا نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ سویرا، اللہ کی مدد تو یقیناً ہر کام میں درکار ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں خود بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے سویرا، میں اپنی موٹر سائیکل بیچ دوں گا۔ وہ کیوں؟ جو تمہاری امی ہے وہ میری خالہ ہیں، کچھ نہ کچھ تو میرا بھی حق بنتا ہے ان پر۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے گردے کا آپریشن وقت پر ہونا بہت ضروری ہے، ان کا یہ آپریشن میں کرواؤں گا۔ پلیز احسن ایسی بات مت کریں، میں جانتی ہوں کہ یہ موٹر سائیکل آپ کے لیے کتنی اہم ہے، آپ کے گھر میں یہ واحد سواری ہے۔ ویسے بھی حالات ایسے برے نہیں ہیں کہ آپ کو اس طرح کا قدم اٹھانا پڑے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد ہی اسپتال کے ایک ٹٹرے ہوئے وارڈ میں سویرا کے ابو اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔
سویرا اور اس کے 5 بہن بھائی یتیم ہو گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی موت دراصل سینے کے دورے سے واقع ہوئی ہے۔ جب ان کا بلڈ پریشر بہت نیچے آ گیا اور سانس سینے میں رکنے لگی تو ابو نے اشارے سے سویرا کو اپنے قریب بلایا اور سرگوشیوں میں بولے تھے، خدا کے بعد ان سب کو تیرے سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ہی ان کا خیال رکھنا۔ تیرا بڑا بھائی توقیر طبیعت کا تھوڑا تیز ضرور ہے، لیکن دل کا برا نہیں، اسے اب میری جگہ سمجھنا۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ اور بھی کہتے رہے تھے۔ سویرا کے بعد سب سے زیادہ پیار انہیں زلفی سے تھا۔ شاید زلفی کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہے تھے، انہیں یقین تھا کہ ننھا زلفی بہت ذہین ہے، وہ پڑھائی میں بہت آگے تک جائے گا۔ شاید وہ ان آخری لمحوں میں سویرا سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ زلفی کو اسپتال کے وارڈ میں لے آئے تاکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ سکیں۔ پھر ایک دم سویرا کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے اپنے پیارے ابو جان کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں دیکھ لی تھی۔ وہ چیخنے لگی، ابو، ابو جان۔ پھر وہ ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگی۔ ڈاکٹر کو آوازیں دینے سے زندگی تو واپس نہیں آیا کرتی۔ چلے گئے تھے اس کے ابو۔ قدرت کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ سویرا کی والدہ 2 سال سے بیمار تھیں۔ کئی مواقع ایسے آئے جب ان کی زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آیا، مگر سویرا کے ابو نے اپنا سفر بہت بعد میں شروع کر کے جلدی ختم کر لیا تھا۔ وہ صرف 1.5 ماہ بیمار رہے تھے۔